السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس دین کی امداد کبھی کسی فاسق و فاجر شخص سے بھی کرا دیتا ہے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی امداد ایسی قوموں سے کرا دیتا ہے جن کا اس دین میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ مطعم بن عدی کا خاتمہ اگرچہ کفر پر ہوا، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اس مروت کو ہمیشہ یاد رکھتے اور اس کا ذکر اچھے الفاظ میں فرماتے۔ جنگ بدر میں جب کفار کو شکست فاش ہوئی، ان کے 70 جنگجو موت کے گھاٹ اتار دیے گئے اور 70 کافروں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مطعم آج زندہ ہوتا اور وہ ان قیدیوں کے بارے میں سفارش کرتا تو اس کی وجہ سے میں ان تمام کو آزاد کر دیتا۔ طائف کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغی سرگرمیاں۔ طائف کے سفر میں اگرچہ ہادی انس و جاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ شکن تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن حضور کی ہمت بلند رہی اور اپنے فریضہ نبوت کو انجام دینے کے ولولے میں ذرا فرق نہیں آیا۔ ماہ شوال کے آخر میں طائف سے واپسی ہوئی تھی۔ حج کا موسم آ پہنچا تھا۔ جزیرہ عرب کے دور دراز گوشوں سے مختلف قبائل فریضہ حج ادا کرنے کے لیے مکہ پہنچ رہے تھے۔ ہر قبیلے نے اپنے اپنے خیمے علیحدہ علیحدہ نصب کر لیے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حسب معمول ہر قبیلے کی منزل گاہ میں تشریف لے جا کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ مشہور سیرت نگار امام ابن اسحاق ربیہ بن عباد سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے باپ نے انہیں بتایا کہ میں ابھی نوجوان تھا اور اپنے باپ کے ساتھ مینا کے میدان میں اپنے خیمے میں موجود تھا۔ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قبیلے کی قیام گاہ پر تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر ان کو دعوت توحید دیتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ فرماتے ہیں، اے بنی فلاں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، ان کی بندگی کا توق اپنے گلے سے اتار کر پھینک دو اور مجھ پر ایمان لاؤ۔ میری تصدیق کرو اور کفار کی دست درازیوں سے میرا دفاع کرو، تاکہ میں تمہیں وضاحت سے بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا دے کر تمہاری طرف مابعوث کیا ہے۔ ربیہ کہتے ہیں کہ میرے والد عباد نے مجھے بتایا کہ حضور کے پیچھے پیچھے ایک بھینگا شخص تھا جس کا چہرہ بڑا چمکدار تھا۔ اس کی 2 لٹیں تھیں۔ اس نے عدن کا بنا ہوا ایک جبہ پہنا ہوا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ارشادات سے فارغ ہوتے تو وہ شخص زور سے کہتا، اے بنی فلاں، یہ شخص تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کے خداؤں لات و عزا کی بندگی کا توق اپنے گلے سے نکال کر پھینک دو، اور جنات میں سے جو تمہارے دوست ہیں ان کے ساتھ تعلق ختم کر دو۔ یہ تمہیں بدعت و ضلالت کی طرف بلاتا ہے، تم اس کی بات مت سننا اور نہ اس کی پیروی کرنا۔ عباد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا، یہ بھینگا شخص کون ہے؟ اس نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کا چچا ہے جس کا نام عبد العزا اور کنیت ابو لہب ہے۔ پھر حضور وہاں سے تشریف لے گئے جہاں بنو کندہ کا پڑاؤ تھا۔ ان میں ان کا سردار جس کا نام ملی تھا وہ بھی موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو توحید کی دعوت دی اور اپنے دین کی تعلیمات کو ان پر پیش کیا، لیکن ان لوگوں نے بھی اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو کلب قبیلہ کی ایک شاخ بنو عبداللہ کی قیام گاہ پر تشریف لے گئے اور ان کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی اور اپنی ذات کو ان پر پیش کیا اور فرمایا، اے بنو عبداللہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کا نام بڑا خوبصورت عبداللہ رکھا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ تم اپنے باپ کے نام کی لاج رکھتے ہوئے معبودان باطلہ کی بندگی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ، لیکن ان کے بخت خفتہ نے بھی ان کو یہ دعوت قبول کرنے کے شرف سے محروم رکھا۔
بعد ازاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو حنیفہ کی خیمہ گاہ میں تشریف لے گئے۔ انہیں بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی اور اپنی ذات کو ان پر پیش کیا، لیکن ان بدبختوں نے بڑی بری طرح حضور کی دعوت کو مسترد کر دیا۔ یہ وہی قبیلہ ہے جن میں مسلمہ کذاب پیدا ہوا اور نبوت کا دعویٰ کیا، جس کی قوم کے لاکھوں نوجوان اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر کے عہد خلافت میں اسلام کے بہادر جانثاروں کا ایک لشکر حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا گیا۔ یمامہ کے مقام پر خون ریز جنگ ہوئی، جس میں نبوت کے اس جھوٹے نبی کو تہ تیگ کر دیا گیا، اور اس طرح یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سو گیا۔ ان قبائل کا انکار راہوار شوق کے لیے مہمیز کا کام کرتا۔ یہاں سے فارغ ہو کر حضور بنو عامر قبیلہ کی فروگاہ میں تشریف لے گئے اور انہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی اور ان کے سامنے اپنی نبوت کو پیش کیا۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، جس کا نام بحیرہ بن فراس تھا، اور امام ابن حشام کے قول کے مطابق اس کا نام فراس بن عبداللہ بن سلیمان بن کشیر بن کعب بن ربیہ بن عامر بن ساسا تھا۔ اس نے کہا، باخدا اگر میں اس نوجوان قریشی کو اپنے قابو میں کر لوں تو اس کے ذریعے میں سارے عرب پر حکومت کر سکتا ہوں۔ پھر اس نے ہادی برحق سے پوچھا، آپ یہ بتائیے کہ اگر ہم آپ کے اس دین کو قبول کر لیں اور آپ کی پیروی کریں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مخالفین پر غلبہ عطا فرمائے تو کیا حضور اس کے بعد مملکت کے وارث ہم ہوں گے؟ حضور نے جواب دیا، سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جس کو وہ چاہے گا اس کو اس کا سربراہ بنائے گا۔ وہ کہنے لگا، یہ عجیب بات ہے کہ عربوں کا مقابلہ کرنے کے لیے گردنیں ہم کٹائیں، جب آپ کو فتح و غلبہ حاصل ہو جائے تو کسی اور کو آپ مالک بنا دیں، ہمیں ایسے دین کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ انہوں نے حضور کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی انفارمیٹو اور فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں، اور جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔